اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے پاکستان زندہ باد. پیارے بچوں، آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں 7th کلاس کی ہسٹری. اس کا یونٹ نمبر 5 دا مغل امپائر. اس یونٹ کی ایکسرسائز آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم شارٹ کویشچن دیکھیں گے، ڈیٹیل کویشچن دیکھیں گے، بریف کویشچن دیکھیں گے، اور اس یونٹ کے اندر جتنی بھی آبجیکٹیو مینز ملٹیپل چوائس، ٹرو فالس، کالم میچنگ، جو کچھ بھی ہے وہ تمام کچھ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا. ساتھ ساتھ امپورٹنٹ کویشچن بھی بتائے جائیں گے، اور امتحان میں یہ کویشچن آپ نے کس طرح سے لکھنے ہیں یہ طریقہ بھی ساتھ ساتھ بتایا جائے گا، تاکہ آپ کے اچھے سے اچھے نمبر امتحان میں آ سکیں. تو پیارے بچوں، وداؤٹ ویسٹنگ آور پریشیس ٹائم بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف. جی تو پیارے بچوں، ہمارے پاس یہ ڈیٹیل شارٹ کویشچن ہیں 2. بائی لوکنگ ایٹ دا ٹائم لائن، اگر ہم ٹائم لائن پہ دیکھیں ہیں، یعنی کہ جب سے بر صغیر میں حکمرانی چلی ہے مسلمانوں کی، تو دیکھیں آئیڈینٹیفائی وچ ٹو امپیرر ہیڈ دا لانگیسٹ رین، کن کا دو بادشاہوں کا لمبا ترین عہد حکومت تھا. تو اس کا آنسر ہے جی اورنگزیب اور اکبر. اورنگزیب اور اکبر. کوشچن نمبر 2 ہے لسٹ دا امپیرر ان آرڈر آف دا لینتھ آف دیئر رین ود دا شارٹیسٹ رین فرسٹ. ان دو بادشاہوں کے نام بتائے جن کا عہد حکومت سب سے چھوٹا تھا، سب سے اسمال تھا. تو آنسر ہے بابر 1526 to 1530، 26 سے لے کر 30 تک 4 سال. اور دوسرا ہے ہنانا 1530 سے 1540 10 سال. اور پھر ایک دفعہ پھر بادشاہ بنے 1555 سے 1556 1 سال. میرے بچوں کو سمجھ آ گئی؟ آگے بڑھتے ہیں. جی تو پیارے بچوں، کوشچن نمبر 3 ہے آل دا گریٹ مغل ٹوک ویریس اٹیمپٹس ٹو رن دا امپائر. بہت سارے اقدامات کیے مغل بادشاہوں نے اپنی سلطنت کو چلانے کے لیے افیکٹولی، مؤثر طور پہ. ان دا گیون باکسز بلو، نیچے جو باکس دیے گئے ہیں، آئیڈینٹیفائی سم امپورٹنٹ امپروومنٹ، چند اہم ترقیاں بتائیں میڈ بائی دا 3 گریٹ مغل امپیریئر، جو 3 بادشاہوں نے کی، اینڈ ہاؤ دیز بینیفیٹڈ دا پیپل، اور اس سے لوگوں نے کیسے فائدہ اٹھایا. بابر نے کیا امپروومنٹ کی تھی؟ میڈ کنکویسٹ ڈیولپس، حملے جو تھے ان کو جدید کیا. فرینڈلی ریلیشن ود راجپوت، اور راجپوتوں کے ساتھ اس نے فرینڈلی ریلیشن، دوستانہ تعلقات قائم کیے. میڈ فائنینشیل ریفارم، اور فائنینشیل یعنی روپیہ پیسہ جو استعمال تھا ان میں ریفارمز کی، تبدیلیاں کی. لوگوں کو کیا فائدہ ہوا؟ بینیفٹس ٹو پیپل، انکریز فوڈ، خوراک جو تھی وہ لوگوں کی بڑھ گئی، کراپس بڑھنے لگی، ایفیشینٹ ٹیکسز سسٹم، مؤثر انداز سے ٹیکسز اکٹھے ہونے لگے. ٹو ہیلپ دا پور ٹریڈ، غریبوں کی مدد ہونے لگی. پور ٹریڈ ایکسپورٹ انکریز، ایکسپورٹ جو تھی باہر سے چیزیں منگوانا وہ بڑھنے لگی، اور ٹریڈ بھی جو پور تھی وہ انکریز ہونے لگی. دوسرا ہے جی جہانگیر نے اینڈڈ وار ود دا راجپوت، اس نے راجپوتوں کے ساتھ کہا بس بھائی اب جنگ نہیں اب دوستی. سٹرینتھن آرٹ آرکیٹیکچر، انہوں نے فن تعمیر کو بڑا سٹرینتھن دی، اس کو طاقت دی کہ وہ لوگ ترقی کریں. انسٹال چین آف جسٹس قائم کی مساجدوں تک، کہ جو لوگ مسجد میں جا کے بیل بجائیں گے اور ان کو بھی انصاف دیا جائے گا. تو شاہ جہاں کی بات کریں تو بلڈ میسو آرمی، اس نے بہت بڑی آرمی اس نے بنائی. بیسٹ آرکیٹیکچر ان دا ہسٹری، تاریخ میں سب سے بہترین فن تعمیر کے لوگ تھے. بلڈ نیو کیپٹل، انہوں نے نیا کیپٹل بنایا، دارالحکومت. ہمارا کیپٹل کون سا ہے جی؟ شاباش، اسلام آباد. تو انہوں نے اپنا دلی کیپٹل بنا دیا. کریٹڈ ہسٹوریکل بلڈنگ، بہت ساری تاریخی عمارتیں بنائی. بچوں کو یہاں تک سمجھ آ گئی تو آگے بڑھتے ہیں جی. چلے جی اب آپ ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں جی آبجیکٹو تک، تو آبجیکٹو کی طرف بڑھتے ہیں. جی تو پیارے بچوں، سب سے پہلے ہمارے پاس ہے آنسر دا فالوئنگ کوسچن بائی چوزنگ دا بیسٹ آنسر. بیسٹ آنسر آپ نے چوز کرنا ہے. مغل رولرز اڈاپٹڈ دا پالیسی آف ریلیجیس ٹالرنس، مغل بادشاہوں نے
مذہبی صبر اور تحمل کی پالیسی اختیار کی ٹو کریٹ ہارمنی، لوگوں میں امن اور سکون پیدا کرنے کے لیے، اینڈ ڈیش ان دا امپیریئر، اور سلطنت میں ڈیولپمنٹ کے لیے، ایکوالٹی کے لیے، کو ایگزسٹنس کے لیے، فائنینشیل پروگرس کے لیے۔ تو دیکھتے ہیں کریکٹ آپشن ہے کو ایگزسٹنس، مل جل کر کام کرنے کے لیے انہوں نے مذہبی صبر و تحمل کی پالیسی اڈاپٹ کی تھی۔ بچوں کو سمجھ آ گئی؟ اکبر ابوائلش ڈیش آف دا نان مسلم، غیر مسلم سے بھی لے لیا، کیا لیا؟ ٹول ٹیکس، ویلتھ ٹیکس، جزایا، کمپلسری ملٹری ٹیکس۔ جی، جزیہ وہ ٹیکس ہوتا ہے جو کہ غیر مسلموں سے حکومت لیتی ہے تاکہ ان لوگوں کو بھی ڈیولپمنٹ میں ان کو نئے گھر بنا کے دی جائے، ان کی تعلیم دی جائے، ان کو گھر، روٹی، کپڑا، مکان، ہر چیز دی جائے۔ تو جو ٹیکس جو وہ امیر لوگوں سے ٹیکس دیا جاتا ہے جزیہ غیر مسلموں سے، اسے جزیہ کہتے ہیں۔ تو اکبر نے ان سے بھی جزیہ لینا شروع کر دیا تھا۔ مغل آرکیٹیکچر سٹارٹڈ ٹو فلورش انٹل، مغل فن تعمیر نے بہت ترقی کی۔ کب؟ 16 سنچری میں، 17 میں، 18 میں، 19 میں۔ تو 18ویں صدی میں یہ بہت اوپر چلے گئے۔ بیٹل آف پلاسی واز فاٹ، پلاسی کی جو جنگ تھی وہ کہاں لڑی گئی، کب لڑی گئی؟ 1737، 1747، 1757، 1767۔ تو کریکٹ آپشن اس کا دیکھتے ہیں جی، کریکٹ آپشن 1757، 1757 میں لڑی گئی تھی۔ میر جعفر از نون ایز دا ہسٹوری فار ہز، میر جعفر جو ہے آج کل اس کا بڑا تذکرہ سنا جاتا ہے جی میر جعفر کا۔ میر جعفر اور میر صادق یہ دو لوگ تھے۔ بریوری کی وجہ سے، ٹرکری کی وجہ سے، گیلنٹری کی وجہ سے، یا چلیبری کی، بہادری کی وجہ سے؟ تو پیارے بچوں، میر جعفر اور میر صادق جو تھے یہ اسلامی تاریخ میں یہ بڑے منافق لوگ تھے، جو دوست بنا کے، جنہوں نے دوست بن کے اور اپنے ہی دوستوں کا گلا دبا دیا، ان کے پیٹھ پہ چھرا گھونپ دیا۔ تو یہ کسی کو میر جعفر میر صادق کہنا بہت بڑی وہ سمجھ جاتا ہے کہ دوست کے روپ میں دشمن کوئی ہو تو اسے ہم کہتے ہیں یار تو میر جعفر اور میر صادق ہے۔ پیارے بچوں یاد رکھنا ہے، ٹرکری کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ ٹرکری، TREACHER۔ تھرڈ بیٹل آف پانی پت پرووائڈڈ اپرچونٹی ٹو کنسولیڈیٹ دیئر رول، برٹش، مسلم، مراٹھاز، سکھ۔ پانی پت کی جو تیسری جنگ تھی اس نے کس کو اپرچونٹی دی؟ برطانیہ کے انگریزوں کو، مسلمانوں کو، مرہٹوں کو، یا سکھوں کو؟ تو کس کو دی تھی جی؟ مرہٹوں کو۔ اکبر واز گرینڈ سن آف ہمایوں، جہانگیر، بابر، شاہجہاں۔ تو یہ مجھے یاد آ گیا، میں نے ایک دفعہ کلاس میں پوچھا اکبر کس کا بڑا بیٹا، اکبر واز گرینڈ سن آف، اکبر کس کا بڑا بیٹا تھا؟ تو ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے کہا جی بولے بیٹا کس کا تھا؟ تو کہنے لگا سر ہمارے پڑوس میں جو انکل رہتے ہیں نا، انکل شبیر، ان کا جو بڑا بیٹا ہے وہ اکبر ہے۔ میں نے کہا نہیں بھائی، ہم تاریخ کی بات کر رہے ہیں یار، آپ اپنے پڑوس کی بات کر رہے ہیں، تو آپ نے بھی اپنے پڑوس کی بات نہیں کرنی، آپ نے تاریخ کی بات کرنی۔ اکبر واز دا گریٹ سن آف ہمایوں، جہانگیر، بابر، شاہجہاں۔ کس کا تھا؟ بابر کا۔ اکبر بڑا بیٹا کس کا تھا؟ اکبر، آپ گرینڈ سن آف بابر۔ کلیئر؟ ہنسنا نہیں ہے بھائی، چلے ہنس لیں۔ این اکبری واز ریٹن، یہ ایک بہت ہی پیارا ناول ہے این اکبری۔ اگر آپ کو کبھی موقع ملے اور فٹ پاتھ پہ یہ کتاب نظر آئے، کیونکہ آج کل ہماری کتابیں فٹ پاتھ پہ اکثر آپ کو پڑھی ہوئی ملتی ہیں، اور وہاں پر یہ بڑے سستے پیسوں میں بیچ دی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو کبھی فٹ پاتھ پہ یہ کتاب نظر آئے تو ضرور خرید لیجیے گا اور پڑھیے گا۔ این اکبری کس نے لکھی تھی؟ بیرم خان، ابو الفضل، اکبر، بہادر شاہ ظفر۔ تو کس نے لکھی تھی میرے بچوں؟ دیکھ لیتے ہیں، فضل خان تھا میرے، ہاں ابو الفضل۔ دا وار آف انڈیپینڈنس اسٹارٹڈ فرام، آزادی کی جنگ کہاں سے شروع ہوئی؟ میرور، دلی، کانپور، سری گن پٹنم، پتہ نہیں کیا پٹنم، سری گن پٹنم۔ تو میروت سے سٹارٹ ہوئی تھی، یہ بس آپ نے یہ یاد رکھنا، میروت سے۔ وہ اس کا نام بھی نہیں لیتے ہم، اتنا مشکل نام، اس پہلے بھی پڑھے۔
The War of Independence started from Meerut. دیکھ لیتے ہیں آپشن میں میرٹ. After the War of Independence 1857 بہادر شاہ ظفر was exiled to, بھیج دیا گیا کہاں؟ لکھنؤ جیل میں بھیج دیا گیا، کابل میں، رنگون میں یا خانپور میں؟ وہ کتنا ہے بد نصیب ظفر، کہاں بھیجا گیا؟ رنگون میں. شاباش، میرے بچوں کو ہسٹری آتی ہے، اس کا مطلب ہے. جی تو پہلے بچے شارٹ نوٹ پہ ہم پہنچے. رائٹ شارٹ نوٹ آن دا فالوئنگ. منصب داری نظام، منصب داری نظام، اور دوسرا ہے ہمارے پاس چین آف جسٹس اور بابر نامہ. بابر نامہ، بابر نامہ، جسے ہم عام طور پہ بابر نامہ کہتے ہیں. اسپیلنگ میں دیکھ لیں بابر پڑھا جاتا ہے، لیکن ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ بابر نامہ. منصب داری نظام، چین آف جسٹس اور بابر داری نظام. تو چلیے جی منصب داری نظام کو پڑھتے ہیں. 1857 منصب داری سسٹم انٹروڈیوس، یہ نظام متعارف کروایا گیا. نیو واز ایڈمنسٹریٹو اینڈ ریونیو، نظم و نسق کے لیے اور پیسے اکٹھے کرنے کے لیے سسٹم. منصب داری ور ڈائریکٹلی اکاؤنٹیبل ٹو دا امپیرر. منصب دار جو یہ ڈائریکٹ بادشاہ کو جواب دہ ہوتے تھے. دیور ریسپانسبل، یہ ذمہ داری ہوتی تھی ٹو کلیکٹ دا لینڈ ریونیو، کہ یہ زمین کا پیسہ، زمین ایک سال کے بعد زمین کا ٹیکس جو ہے، کاشتکار جو مرضی کاشت کریں، جو چیز کاشت کریں گے اس کے مطابق وہ پیسے دیں گے. ٹو آل دا ٹیکسز، اور یہ ٹیکسز لے کر بادشاہ کو دے دیتے تھے. اور بادشاہ اس سے ملٹری کی رسپانسبلٹیز، ملٹری رسپانسبلٹیز آف منصب داری ور مینٹین ٹو اسپیسیفک نمبر آف کیلیوری مین. جو ان میں کیلیوری مین ہوتے تھے، جیسے 10 سے 20 اگر فوجی ہیں تو ان میں سے ایک کو دے دی جاتا تھا کہ یہ پیسے ٹیکس کے آئیں گے اور آپ نے پورا سال ان کو خوراک دینی ہے، ان کے گھوڑوں کو کھلا دینی ہے، یہ پیسہ وہاں پہ خرچ کرنا ہے. ٹو گیٹ دیم رجسٹرڈ اینڈ دیئر ہارسز ٹریڈ مارک، دس واز مینٹ ٹو ری انفورس دا امپیریل ملٹری پاور. اور اس کا مطلب تھا بادشاہ کی جو فوج ہے اس کو پاور دی جائے تاکہ جنگ وہ صحیح طریقے سے لڑ سکے. پیارے بچوں سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، پریشان نہیں ہونا. کوئی پریشانی والی بات ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور لکھ دینا. چین آف جسٹس. جہانگیر از فیمس فار انسٹالنگ گولڈن چین آف جسٹس. جہانگیر صاحب جو تھے اس معاملے میں بڑے مشہور تھے. چین آف جسٹس بنائی تھی، انصاف کی زنجیر. آؤٹ سائڈ دا کیسل، کیسل محل، محل کے باہر آف دا آگرہ. دا چین واز مینٹ ٹو بی لنک بٹوین سٹیزن اینڈ دا امپیریل. شہر اور بادشاہ کے محل کے درمیان ایک بڑی لمبی چین لٹکائی گئی تھی، اور جب کسی کو کوئی ظلم ہوتا تھا تو وہ آ کے چین دباتا تھا اور بادشاہ فوراً نکل پڑتے تھے اس کا انصاف کرنے کے لیے. پیارے بچوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ جہانگیر announced that any aggressive person ringing the bell would be granted the meeting with the emperor. کوئی بھی غصے میں شخص آتا ہے اور وہ بیل بجاتا تو فوراً اس کی بادشاہ سے ملاقاتیں کرائی جائیں گی. سمجھ آ گئی پیارے بچوں؟ آگے بڑھتے ہیں جی. تیسرا ہے بابر نامہ. بابر نامہ، ہاں جی بابر نامہ. بابر نامہ از کنسیڈرڈ ون آف دا ارلیسٹ آٹوبایوگرافیز ان اسلامک لٹریچر بائی دا انڈین رولر. انڈیا کے حکمرانوں نے بایوگرافی لکھنا جو شروع میں سٹارٹ کیا تھا، اسے ہم بابر نامہ کہتے ہیں. بچوں کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اٹ کنٹین ڈیٹیل اکاؤنٹ آف بابرز پولیٹیکل اینڈ ملٹری ایفرٹ. اس میں اٹ کنٹین یہ رکھتا تھا ڈیٹیل معلومات آف بابر پولیٹیکل، بابر کی سیاسی اور ملٹری یعنی فوجی افیکٹو ایفرٹس، کوششیں ٹو اچیو تھرون، کہ وہ مشکلات پر کیسے قابو پاتے تھے. دس آٹوبایوگرافی آلسو پرووائڈ، یہ بایوگرافی مہیا کرتی ہے ایکسپیرینسز، تجربات آف ہز لائف، اس کی زندگی کے ان اسلامک سینٹرل ایشیا، اسلام سینٹرل ایشیا کے اندر اینڈ ساؤتھ ایشیا اراؤنڈ 1500. اٹ انکلوڈ جیوگرافی، ڈائیورسٹی آف پاپولیشن، میوزک، آرٹ اینڈ لینگویج. اس سے یہاں کے لوگ جو تھے ان کی آبادی کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ان کی میوزک کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ان کی آرٹ کے بارے میں، اور وہ زبان کیسی بولتے تھے اس کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے. اسپیسیفک ڈیٹیل اباؤٹ فانا اینڈ فلورا، جانور کیسے تھے اور
जानवर और परिंदे कैसे थे? परिंदे फाना, परिंदे और फ्लोरा जानवर कैसे थे? टेक्निक ऑफ हंटिंग, इनको शिकार कैसे किया जाता था? फिशिंग, और मछलियां कैसे पकड़ते थे? एंड एग्रीकल्चर, और ज़राअत कैसी थी? और आल्सो कवर्ड द बाबरनामा, ये भी बाबरनामे में शामिल है। प्यारे बच्चों को समझ आ गई? डिटेल क्वेश्चंस लीजिए। तो साहब पहला हमारे पास डिटेल क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब द फैक्टर दैट contributed to the foundation of Mughal Empire in the Indian of Zahiruddin Babur। ब्रीफली डिस्क्राइब करना है, बयान करना है फैक्टर्स, वो असरात दैट कंट्रीब्यूट, जिन्होंने हिस्सा अदा किया टू फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर, जिससे बुनियाद बनी मुगल सल्तनत की इन इंडिया के अंदर, बाय जहीरुद्दीन बाबर के जरिए। तो इसका आंसर देखते हैं। बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल सल्तनत कायम होने से पहले, टर्को अफगान डायनेस्टी, जहाँ पर जो टर्को अफगान डायनेस्टी थी, उनकी जो सल्तनत थी, नोन एज दिल्ली सल्तनत, जिसे हम दिल्ली सल्तनत कहते थे, फाउंडेड, वो पाई जाती थी जी। दे रूल्ड साउथ एशिया फॉर अबाउट 300 ईयर, उन्होंने तकरीबन 300 साल तक यहाँ पर हुक्मरानी की। इन 1398 में द टर्क्स, तुर्की वाले, लेड बाय द फिरस कनकुरर तैमपुरा टू लेम, अटैक नादरन इंडिया, उन्होंने नॉर्थ इंडिया जो था, नादरन जो साइड थी, वो ऑक्युपाई कर ली, एंड अपॉइंटेड खिजर खान एज अ गवर्नर, वहाँ का जो हुक्मरान था वो खिजर खान था ऑफ द कनक्वायर्ड टेरिटरी। विद इन द सेंचुरी द नादरन इंडिया, एक सदी के दौरान इन नादरन इंडिया, फिर जो नॉर्थ वाली साइड थी वहां पर क्या हुआ? दिस इंटीग्रेटेड इनटू अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल किंगडम, यहाँ पर छोटी छोटी रियासतें बन गई। इन द अर्ली 16th सेंचुरी, 16वीं सदी के शुरू में मुगल पावरफुल मुगल इन्वेडेड इंडिया, ताकतवर मुगल खानदानों ने हुक्मरानी की इंडिया पर। मुगल एम्पायर वाज फाउंडेड बाय जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 1526 to 1530। बाबर वाज ब्रिलियंट जनरल, एक ब्रिलियंट किस्म के जनरल थे, हु descended from both तैमूर एंड जंगीर खान। बाबर achieved some major successes against Ibrahim Lodi, Afghan, Rajput and founded by Mughal Empire। प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ आ गई? दूसरा क्वेश्चन है जी, वाई वाज शाहजहान reign considered as a golden age of the Mughal? Shah Jahan ascending the throne of Mughal Empire in 1628 and continued policies of great Mughal ruler। अजीम मुगल रूलों की पॉलिसियां उसने इख्तियार की, थ्रोन ऑफ मुगल एम्पायर, और मुगल एम्पायर को बहुत ऊंचे दर्जे पर लेकर गया। ही एक्सटेंडेड द मुगल रूल इनटू साउथ ऑफ इंडिया बाय कनक्वायरिंग द डिकान स्टेट्स, जितनी भी थी उन पर भी हमले किए और उनको भी दिल्ली का हिस्सा बना लिया। शाहजहान रेनफोर्स द consisted of a huge number of soldiers, बहुत बड़ी तादाद थी फौजियों की। He also made advancement of cannons at large scale, बड़े पैमाने पर cannons, तोपें सबसे पहले लेकर आने वाले और तोपर चलाने वाले, ये तोपची खान इसे कहा जाता था। शाहजहां reign was considered as a golden age of Mughal, मुगलों का गोल्डन एज शाहजहां का दौर था, बिकॉज ऑफ हिज, उसकी आर्ट एंड आर्किटेक्चर, फन और फन तामीर की वजह से मुगल, बिकॉज ऑफ हिज आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स वर बिल्ट ड्यूरिंग हिज टाइम, बहुत खूबसूरत इमारतें उसके अहद हुकूमत में बनाई गई, जैसे रेड फोर्ट, लाल किला, ताजमहल, शालीमार बाग मस्जिद, वजीर खान मस्जिद, वजीर खान। शाहजहां क्रिएटेड a W blend of Persian and Indian culture, W blend, ये W की मूवीज में भी देख रहे हैं कि W शक्ल के
blend उसने पर्शियन और इंडियन को मिला के किया था. Culture in 18th Mughal art and architecture work. He also built a new capital. एक कैपिटल बनाया शाह जलालाबाद with its magnificent red fort. इसका शानदार किस्म का लाल किले के साथ. प्यारे बच्चों को समझ आ गई. Identify and explain the which problems made Aurangzeb Khan unpopular in India. Identify शनाख्त करें and explain और बयान करें, वजाहत करें. Which problems कौन से वो मसाइल थे made औरंगजेब जिसने औरंगजेब को बना दिया अनपॉपुलर. पॉपुलर होता है हर दिल अजीज, अनपॉपुलर गैर अजीज, यानी लोग मुतनफर होने लगे उससे. इन इंडिया लोग मुतनफर क्यों हुए जी? औरंगजेब रूल्ड फॉर मोस्ट 50 ईयर, तकरीबन 50 साल तक उसने हुक्मरानी की. 1658 to 1707. He inherited a magnificent empire. एक जबरदस्त किस्म की विरासत में मिली शानदार सल्तनत. स्प्लेंडेड सिटीज, दिलकश शहर, फोर्ट, किले एंड पैलेसेस और महल्लात. He was an eminent scholar. वो एक स्कॉलर था एंड मेड स्ट्रिक्ट पॉलिसीज, उसने सख्त पॉलिसियां बनाई. He also fought में बैटल फेयरलेसली, और बहुत सारे मैदान और बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी बगैर डर के. अनपॉपुलर पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन, तारीखदानों के मुताबिक सम ऑफ द औरंगजेब पॉलिसीज कॉज सीरियस डिसकंटेंट अमंग द मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम. मुस्लिम और गैर मुस्लिमों में अनपॉपुलर हो गए. नंबर 1, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, पैसे की कमी. ऑफ एम्पायर इंक्रीज ड्यू टू, बढ़ गई ड्यू टू पॉलिसीज ऑफ लॉन्ग ड्रॉन वॉर, लंबी लंबी जंगें लड़ते हुए औरंगजेब खान. ही इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस इंक्लूडिंग वार टैक्सेस, बड़े बड़े टैक्स गरीबों पे लगा दिए जिसमें जंग का टैक्स भी था. ऑन द कॉमन पीपल, आम लोगों पे बियॉन्ड देयर मीन, जो कि वो अदा नहीं कर सकते थे. द वेल्थ ऑफ द एम्पायर, सल्तनत की जो दौलत थी वाज रिड्यूस्ड, कम होती गई. बिकॉज फार्मिंग, काश्तकारी की वजह से, ट्रेड तिजारत की वजह से, एंड इंडस्ट्री और सनत की वजह से. बट नॉट प्रोग्रेस, क्योंकि उन्होंने इस कदर तरक्की हासिल न की ऑल अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में. नंबर 2, औरंगजेब वांटेड टू यूनाइट द सब कॉन्टिनेंट अंडर हिज ओन पॉलिटिको रिलीजियस, वो पॉलिटिकल रिलीजियस को बेस बनाकर तमाम कॉन्टिनेंट को एक हिस्सा बनाना चाहता था. विल विच काज प्रॉब्लम्स फॉर हिज रूल, जो कि उसकी सल्तनत के लिए एक मसला बन गया. डिस्पाइट ऑल दीज चैलेंजेस, ये तमाम चैलेंजेस की वजह से औरंगजेब मेंटेन द एम्पायर फॉर नियरली हाफ अ सेंचुरी, तकरीबन 50 साल तक उसने रियासत को ऐसे चलाया. येट इट वाज हेडिंग टूवर्ड इट्स डाउनफॉल रैपिडली, जो कि वजह बनी तेजी से उसके शिकस्त की, यानी उसका जो राज था वो खत्म होने की, डाउनफॉल. मेरे बच्चों को समझ आ गई. डिस्क्राइब द मुगल पॉलिसी. मुगल पॉलिसी बयान करनी है आफ्टर रिलीजियस टॉलरेंस इन ज़हीरुद्दीन बाबर एंड औरंगजेब खान. कि वही है जो पहले हमने शुरू में डिस्कस की थी. ड्यूरिंग द 16th and 17th century मुगल एम्पायर रीच द क्लाइमैक्स, अरूज पे पहुंच चुकी थी 16वीं और 17वीं सदी में. इट्स पॉलिटिकल पावर एंड कल्चर, पॉलिटिकल सियासी ताकत और सकाफत की वजह से. द मुगल रूलर पावर कैन नॉट ओनली फाउंड ऑफ आर्ट, ये ना सिर्फ फन के दिलदादे थे, आर्किटेक्चर, फन तामीर के, एंड पोइट्री और शायरी के. दे वर आल्सो रिकॉग्नाइज्ड, जाने पहचाने जाते थे फॉर देयर हाई लेवल ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, आला दर्जे की मजहबी बुर्दबारी को भी. मोस्ट ऑफ द मुगल रूलर इंश्योर्ड, बहुत सारे रूलरों ने, मुगल हुक्मरानों ने इंश्योर करा दिया था दैट द बैलेंस ऑफ डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन ग्रुप एंड कम्युनिटीज विद नो interferences in their religious beliefs. Mughal ruler adopted distinct way to create
religious harmony among the Muslim and non-Muslim for the peaceful coexistence and smooth progress of the people. यानी सब मजहबी ग्रुपों को मिलकर तिजारत के लिए, कल्चर के लिए मिलजुल कर इकट्ठा काम करने और फिर ये मिलकर उन्होंने तरक्की भी की। तो उन्होंने मजहब को और इन चीज़ों को पीछे धकेल दिया, सब मिलके, पहले इंसान और फिर बाद में मजहब। The table on the next page represent the religious policy of the great Mughal. अच्छा, Mughal ruler and his religious policies. Number 1, Babur and Humayun. Religious policy. Babur practiced an open-minded and tolerant Islam. Open-minded or tolerant Islam. So according to historian Tarikh Dano ke mutabik, he never the follower of other religious. Babur always valued the scholarly religious discussion. Babur's son Humayun also followed the religious policy of his father to the great extent. He was also tolerant as a Babur. तो वो भी अपने बाप ही की तरह जो बाप की पॉलिसियां थी वही उनके बच्चों को थी। अकबर एंड जहांगीर. अकबर was religiously most tolerant, बर्दबारी रखने वाला रिलीजियस तौर पे अकबर एक हुक्मरान था among all the मुगल रूलर, मुगल तमाम बादशाहों में. He did not force Islamic laws on non-Muslim. उसने इस्लामी कानून गैर मुस्लिमों पर लागू नहीं किए सब्जेक्ट and followed to apply the laws on their religious of this area or now area. Number 2, as a manifestation of his religious tolerance, he also abolished the jizya taxes. उसने भी jizya taxes दिया गैर मुस्लिमों से लेकर उन्हीं पे फला पे काम करने के लिए upon the non-Muslim. When Akbar's son Jahangir came into the throne, जब वो बादशाह बना, he preferred comparatively religious stronger policies. However, he remained tolerant toward all other religions in the empire. Shah Jahan and Aurangzeb. Shah Jahan was unprejudiced toward all Muslim sect and non-Muslim. Prejudiced, इज्जत वाला, unprejudiced, गैर मकबूल, toward all Muslim sects and non-Muslim. तमाम मुसलमानों में भी और गैर मुसलमानों में भी ये कोई ज़्यादा इज्जत वाला नहीं था. Many historians say that believe Aurangzeb was tolerant toward all other religions. ये तमाम दूसरे मज़ाहिब की तरफ इसका इशारा था. He even gave charity and funds to non-Muslims for the building of their worship palaces. इसने दूसरों को अपने वर्शिप की जगह बनाने के लिए, अपने ही बर्दगाह बनाने के लिए पैसे देता था. However, some label historian Aurangzeb as a tolerant toward the non-Muslim. ये गैर मुस्लिमों की तरफ ज़्यादा मुतवज्जह था. क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारे पास. What are the important features of Mughal art and architecture? एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना जी. Mughal dynasty widely spread remarkable art form and mixed Islamic and Indian architecture style. इन्होंने इस्लामी और इंडियन कल्चर को मिक्स किया और एक बेहतरीन किस्म की रिमार्केबल किस्म की फन तामीर का काम यहाँ पर शुरू किया. मुगल आर्किटेक्चर स्टार्टेड शुरू हुई टू फ्लोरिश, फिर इसने तरक्की पाना शुरू की फ्रॉम रीन ऑफ अकबर, अकबर के दौर से अंटिल टू अर्ली 18th सेंचुरी, 18वीं सदी तक शुरू में. सम एग्जाम्पल ऑफ द मुगल आर्ट, कुछ मिसालें मुगल आर्ट की आर्किटेक्चर कैन बी फाउंड इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में भी है जैसे अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश. फोर्ट पैलेसेस एंड मौसोलेम्स. ड्यूरिंग द मुगल रूल, मुगलों के अहद हुकूमत में द आर्किटेक्चर ऑफ द फोर्ट एंड टम्स प्रेजेंटेड. फोर्ट्स एंड टम्स, किले और फोर्ट, टम्स मकबरे, किले और मकबरे बनाए गए आउटस्टैंडिंग, शानदार किस्म के. कैसे बनाए गए? शानदार किस्म के. रिजेम्बलेंस देयर इस्लामिक आर्किटेक्चर, जो कि इस्लामी आर्किटेक्चर से मिलते जुलते थे. द मुगल मर्ज द पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल. इन्होंने ईरानी और इंडियन स्टाइल को मर्ज करके, इकट्ठा करके एक नया स्टाइल बना दिया इन आर्किटेक्चर. फोर्ट्स हैड डिस्टिंक्ट डोम्स, इनके ऊपर एक गुंबद बनाए. लस्ट्रियस टावर्स, लस्ट्रियस किस्म के टावर बनाए, मेहराबों वाले टावर.
corners and magnificent hall اور شاندار قسم کے ہیں. The forts had arrangement for soldier barracks. ان میں جو بڑے بڑے فورٹس تھے قلعے تھے وہاں پر بیرکیں بنائی گئی سونے کی جگہ فوجیوں کی بیرکس. پرائیویٹ اینڈ پبلک ہال بنائے گئے فار میٹنگ. ہارس اینڈ ایلیفینٹ سٹبل گھوڑوں اور ہاتھیوں کے سٹبل بنائے گئے جہاں پر انہیں رکھا جاتا تھا خوراکی دی جاتی. اینڈ گارڈنز ایٹ دا انٹرنس اور داخلے کے وقت گارڈن لگائے گئے باغات. ڈیلیکیٹ آرنامنٹس ود آرچز شاندار قسم کے نمونہ جات اور آرچز. ڈیکوریٹو سیکشنز ود دا فائن مغل پیلیسز ریفلیکٹڈ بیوٹیفل craftsmanship and inspiration in Indo-Pak tradition. The Mausoleo, such as Taj Mahal, presented a blend of Persian, Turkish and Indian style of architecture. The Mughal architecture expresses a beautiful sense of harmony and feeling of the Muslim palaces. مغل آرٹ اینڈ لٹریچر پینٹنگز. مغلوں کی فن اور لٹریچر پینٹنگ جس میں رنگ کرنا ہوتا ہے. مغلوں کا دور has vastly contributed to admirable architecture. ایک قابل تعریف فن تعمیر کے بارے میں بتاتا ہے. لٹریری پڑھے لکھے طور پہ اور کلچری اور ثقافتی طور پہ ہسٹری ٹو دا انڈیا. دا مغل کین انٹرسٹ ان پینٹنگ رنگ کرنے کے ماہر تھے. پریزنٹڈ اے بلینڈ آف انڈو پرشین مکسچر جو کہ انڈو یعنی کہ سب کانٹیننٹ اور پرشین ایرانی دونوں کا مکسچر تھا. دا پینٹنگ آف مغل ایرا شوڈ تھیم فرام سٹوریز. جتنی بھی پینٹنگ ہوتی تھی ان کے پیچھے ایک دیوار کے اوپر مختلف قسم کے نمونہ جات بناتے تھے اور ان کے پیچھے ایک کہانی ہوتی تھی. پرشین لٹریچر اینڈ انڈین فوک لور. مین سبجیکٹ آف دا مغل پینٹنگ انکلوڈنگ پورٹریٹس آف دا monarchs, ایونٹس, ڈیٹیل آف دیئر کورٹس لائف. بادشاہوں ان کی زندگیوں کے بارے میں اور ان کے محلات کے بارے میں, ان کی بیویوں کے بارے میں, جنگلات کی شکار کیسے کرتے ہیں, سین اینڈ بیٹل illustration originating from the time of Turkish Afghan Delhi سلطنت. پینٹنگ پریپیئر انڈر دا رول آف اکبر. اکبر کے دور میں یہ بنائی گئی. جہانگیر اینڈ شاہجہاں. ڈیورنگ دا مغل ڈائناسٹی پرشین بنگالی اینڈ پنجابی لٹریچر. یہ پنجابی بنگالی اور بنگالی جو لٹریچر تھا یہ بڑا ان کی کہانیاں, ان کی اسٹوری, ان کی ثقافت کو اجاگر کی گیا اور لکھا گیا. The interest of the Mughal in the growth of literature reflected the تزکی بابر, جسے تزکی بابر کے نام سے یاد کرتے ہیں, ہمایوں نامہ and ناوستاناس. اس میں یہ ان کی ثقافت لکھی. پیارے بچوں یہ تھا آج آپ کا لیسن. امید آپ کو سب کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا تو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور دوستوں کو بتائیے گا کہ ہم وہاں سے یہ نوٹس لیتے ہیں اور بڑے آسان ہوتے ہیں اور جلدی سے یاد بھی ہو جاتے ہیں. میرے بچوں آپ کی بے پناہ محبتوں کا شکریہ, آپ کے بے پناہ لائکس کا شکریہ, آپ کی سبسکرپشن کا شکریہ. انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.